ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سیب چھیل کے کھا رہے تھے. ڈاکٹر نے وہی طنز کیا کہ حضرت یہ چھلکے میں تو وٹامن زیادہ ہیں. حضرت نے چھلکوں کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی, فرمایا یہ وٹامنز آپ کھائیں, مجھے کیا کھانے تھے, اندر کا سیب کھانے. تو اس کا جواب سنیں کہ مجھے پتا ہے, یہ تو میں خود بتاتا رہتا ہوں کہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے مشورہ اسی کا لیا جاتا ہے. تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن یاد رکھیں کہ ڈاکٹروں کے بارے میں عام جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا ہمارے محلے پڑوسوں میں, ان کو خوراک کے بارے میں ریسرچ ان کی عام طور پر نہیں ہوتی. یہ دواؤں کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں. نہیں یاری بات, عام جو ڈاکٹر ہیں نا ان کو نہیں پتا کہ کالی مرچ کیا کرے گی, اجوائن کیا کرے گی, کلوجی کے کیا فائدے ہیں. وہ بتائیں گے پیراڈول کیا کرتی ہے, آگمنٹن کیا کرتی ہے. انہوں نے یہ پڑھا ہی نہیں ہے. تو جو جس فیلڈ میں ماہر ہو اس کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو عام طور پہ سب ڈاکٹروں کو نہیں کہہ رہا, عام طور پہ جو ڈاکٹر ہے وہ خوراک کے بارے میں ماہر نہیں ہوتے, وہ دواؤں کے بارے میں ماہر ہوتے ہیں. ان کو خوراک پہ ان کی ریسرچ, خوراک پہ حکیموں کی ریسرچ زیادہ ہے. سمجھ میں نہیں آئی میرا, خوراک پر ریسرچ حکیموں کی, صحیح حکیموں. ایسا نہ یوٹیوب پہ کسی کو حکیم بنا کے اس کی بتائی ہوئی خوراکیں کھانا شروع کر دیں. وہی ہو جائے گا کہ حکیم صاحب قبرستان سے منہ پہ کپڑا ڈال کے گزرتے تھے. اس نے کہا یار آپ جب بھی کچھ گزر رہے ہوتے ہیں آپ کا چہرہ کھلا ہوتا ہے, جیسے قبرستان سے گزرتے ہیں آپ کپڑا ڈال دیتے ہیں. حکیم صاحب نے کہا شرم آتی ہے, اصل میں میرے ہی پہنچائے ہوئے ہیں سارے, یہ سب یہ میرے ہی پہنچائے ہوئے ہیں نا تجربے کاری کی بنیاد پر. تو اب قبرستان سے کیا کرتا ہوں, ان مردوں سے شرم آ رہی ہے. تو کوئی واقعی حکیم ہو, کوئی صحیح ہو, تو ان کی خوراک پہ ریسرچ زیادہ ہوتی ہے. کچھ ڈاکٹر بھی ہیں اس فیلڈ میں, لیکن وہ ان کی فیلڈ پھر الگ ہوتی ہے, جو آرگینک چیزوں پہ مہارت رکھتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو کلینک کھول کے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خوراک کے بارے میں عام طور پر مشاہدہ ہے کہ معلومات نہیں ہوتی, انہوں نے یہ چیز پڑھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہیں. اگر ایک بات ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی موٹی بات معلوم نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ہے مشاہدہ. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ چھلکوں سمیت بھی سیب کھا کے دیکھیں اور بغیر چھلکے کے بھی کھا, تو آپ کا پیٹ خود تھوڑی دیر میں بتائے گا کہ آپ کے محلے کے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے یا ممبر کے مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. یہ تو مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے نا. اور اگر بالفرض کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا تو ہر چیز ہر ایک کے لیے, ہر نقصان دہ چیز ہر ایک کو نقصان بھی نہیں دیتی. وہ خاندانی میدا ہوگا, آرڈر پہ بنوایا ہوگا, اس نے آرڈر پہ بنوایا ہوگا. ہمارے حضرت میاں والی گئے تو وہاں ایک حکیم پیٹ خراب تھا, حکیم صاحب نے ایک جلاب آور گولی دی, کہا یہ 2 گولیاں کھا لیں. حضرت نے جب کھائی تو وہ ایسے موشن ہوئے کہ ڈر تھا کہ سارا ہی مادہ فاسدہ نکل جائے گا. مجھے بتایا نا مادہ فاسدہ, آنتیں بھی نکل جائیں گی. حضرت نے اس حکیم سے کہا بھائی کیا کھلا دیا اللہ کے بندے. حکیم نے کہا کہ میں میاں والی میں یہ 4 گولیاں ان لوگوں کو کھلاتا ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ کو جو 2 گولی کا اثر ہو گیا نا, تو انہوں نے کہا یہ میاں والی کے لوگ ہیں, لمبے ترنگے دیکھے ہیں نا آپ نے. حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت کو میدے کی بچپن سے کچھ تھوڑی سی بیماری تھی, کمزوری تھی میدے میں. فرمایا کہ میرا میدا بچپن سے کیا ہے, کمزور ہے. تو وہ میاں والی جو 4 گولیاں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ 4 جمال گوٹے کھا رہے ہیں تو ان کو مس کال بھی نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بعض لوگوں کا میدا اتنا, یہ جو مزدور پٹھان ہوتے ہیں آپ دیکھو یہ کیا کچھ نہیں کھا جاتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک ہم نارمل میدے کی بات کر رہے ہیں جو عام مسلمانوں کا میدا ہوتا ہے, خاص طور پہ کراچی والوں کا میدا. ان کا تو پیٹ جو ہے کراچی والوں کا, آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے, وضو نہیں ٹھہرتا. پاک فضائیہ میں شمولیت روز بروز بڑھتی چلی آ رہی ہے. تو ایک نارمل آدمی کے لیے چھلکا اتار کے کھانا زیادہ فائدہ مند ہے. تھوڑا آئرن ملے گا مگر وہ جزو بدن بن جائے گا. زیادہ کے چکر میں کیا ہوگا کہ وہ پرانا والا بھی ہضم نہیں ہوگا, بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ جس کا میدا اور بھی زیادہ کمزور ہے, تو پھر اس کو حکیم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سیب چبا کے کھائیں اور بھوسا اس کا پھینک دیں. بعض لوگوں کا میدا سیب بالکل بھی ہضم نہیں کرتا کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے, ان کے میدے میں خوراک ٹھہرتی نہیں ہے. تو ان کو چھلکا تو دور کی بات, ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چھلکا کیا, یہ جو سیب کا گودا ہے یہ بھی نہ کھائیں کیونکہ یہ بھی بھاری ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جوس بنا کے پیے, نہ پھلوں کے جوس نہیں بلکہ پھل کھانا چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھل چبائیں سیب,
خوب چبا کے اس کا رس چوس لیں جیسے گندیری کھائی جاتی ہے, اور اس کا بھوسا پھینک دیں, تو اس سے آئرن بھرپور طریقے سے ملے گا, لیکن میدے پر بوجھ بھائی نارمل آدمی کھائے, ایک بہت زیادہ جس کا میدا کمزور ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی خوراک پہ ریسرچ عام طور پہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی نہیں ہوتی,